آپ لوگوں سے ایک بات پوچھوں، یہ آیت ہمیں مولوی کیوں نہیں سناتے؟ دیکھیں قرآن تو ہر جگہ پڑھا جاتا ہے، مسجد میں، گھروں میں، جنازوں پر، مگر یہ جملہ اکثر غائب رہتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، کہہ دو تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک اللہ کی نازل کردہ کتاب کو قائم نہ کرو۔ اب رک کر سوچیں، اگر یہ بات عام آدمی سمجھ جائے تو صرف پڑھنا کافی نہیں رہتا، پھر سوال اٹھتے ہیں، پھر دل گھبراتا ہے، پھر بندہ پوچھتا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں مگر میری زندگی قرآن کے مطابق کیوں نہیں چلتی؟ دیکھیں یہ ماننا آسان نہیں کہ خالی پڑھ لینا، تجارت کے لیے پڑھنا یا رسم و رواج کے لیے پڑھنا اللہ کے ہاں کافی نہیں۔ یہ آیت خطرناک ہے کیونکہ یہ سکون نہیں دیتی، یہ ذمہ داری ڈالتی ہے۔ یہ کہتی ہے قرآن کو سمجھو، پھر مانو، پھر زندگی بدل دو۔ اور جب قرآن سمجھ میں آ جائے تو بہت سی رسمیں ٹوٹ جاتی ہیں، بہت سی عادتیں چھوٹ جاتی ہیں، اور بہت سی دکانداریاں خود بخود بند ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے یہ آیت آپ لوگوں کو نہیں سنائی جاتی یا کم سنائی جاتی ہے، اور پھر سنائی بھی جاتی ہے تو سمجھ تو آپ لوگوں کو آنی نہیں۔ یہ آیت قرآن پڑھنے کی نہیں، قرآن قائم کرنے کی بات کرتی ہے، اور یہ بات ہر کسی کو چین سے نہیں سننے دیتی۔ سوچو قرآن آج تمہاری زندگی پر حکمرانی نہ کرے تو تم اس کے سامنے کسی بھی چیز پر نہیں۔